بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے وبا کی لپیٹ میں ہے، جس کو ایک عالمی وبا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے ممالک جو مادی وسائل کے اعتبار سے ترقی یافتہ تصور کیے جاتے ہیں، لیکن اس وبا کے سامنے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت تک جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے WHO نے اعداد و شمار شائع کیے ہیں، اس وقت تک 2,94,110 لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور 12,944 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اس مرض کے ہاتھوں انسانی جانوں کا تلف ہو جانا ایک بہت بڑا انسانی سانحہ ہے۔ اس وقت علماء ہوں یا اطباء اور ڈاکٹرز ہوں، انسانیت کی خدمت اور رہنمائی میں مصروف ہیں۔ علماء روحانی علاج اور اس حوالے سے احتیاط سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور رجوع الی اللہ کا درس دے رہے ہیں، توبہ و استغفار کی ترغیب دینے میں مصروف ہیں، جبکہ ہمارے ڈاکٹرز اور اطباء علاج، معالجے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں اور آئے روز وہ اپنی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ اس وقت تک اس مرض کا علاج تو دریافت نہیں ہو سکا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر سوائے پرہیز و احتراز اور احتیاط کے طریقے تعلیم کیے جا رہے ہیں اور اسی پر عمل کرنا پوری انسانیت کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ لوگوں کے باہمی اختلاط اور اکٹھ جمگھٹے سے روکنا، گھروں میں تنہا رہنے کی تعلیم، تمام وہ ہدایات ہیں جو انسانی زندگی کو بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور یہی ہماری شریعت مطہرہ کا تقاضا بھی ہے۔ ایسے حالات میں اقوام عالم ہر طرح کے نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ انسانی جان سے زیادہ اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور اس کے بچاؤ کے لیے تدابیر ہر قوم کی اولین ترجیح ہے۔ ان تعلیمات پر عمل درآمد اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہر فرد پر لازم ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپنے ماہرین طب اور پھر اس حوالے سے اگر ہماری سرکاری انتظامیہ اس پر عمل درآمد کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتی ہے تو ہمیں اس حوالے سے تعاون کرنا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام نے اپنی تمام سرگرمیاں 5 اپریل تک معطل کر دی ہیں اور اپنے رضاکاروں کو ہدایت کی ہے کہ ضلعی انتظامیہ سے تعاون کے لیے اپنی خدمات پیش کریں اور کورونا سے متاثرہ لوگوں کی مدد کو پہنچے اور انتظامیہ کی ہدایات کی روشنی میں خدمات سر انجام دیں۔ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کارکن
اپنے اس فرض کو سمجھے کہ اس کی یونین کونسل، اس کے محلے اور گاؤں میں دہاڑی اور روزینے پہ کام کرنے والے بھی رہتے ہیں جن کا روزگار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی خبرگیری اور ان کی مدد کو بھی اپنے فرائض میں شامل سمجھیں۔ ہر مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ سے مالا مال رہنا چاہیے، مگر ان خاص حالات میں اس کا خاص اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ ہم جب ایسی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہماری نظر لوگوں کی انفرادی لغزشوں پہ ہوتی ہے، اور ایسا تاثر ملتا ہے کہ ہر شخص اپنی انفرادی گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، توبہ و استغفار کی طرف جائے۔ یقیناً یہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ہماری نظر قومی سطح پر آزمائشوں کا اصل سبب بھی جاننے پہ ہونا چاہیے کہ عالمی سطح پر، قومی سطح پر جب ہم اس قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کا بنیادی سبب ہمارے اجتماعی گناہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، ہم من حیث القوم قرآن و سنت کی روشنی میں مملکتی اور قومی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ ایسی بڑی تقصیر کے مرتکب صرف عام آدمی ہی کیوں بلکہ ہمارے ریاستی اور قومی ادارے اور ہمارے حکمران بھی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ملک کی قیادت کرنے کے بجائے عالمی آقاؤں کی پیروی میں زندگی کو گزارنے کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم من حیث القوم اس جرم کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کریں اور اس کی ازالہ کے لیے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نئے مستقبل کو مرتب کریں، نئے مستقبل کو تشکیل دیں۔ ہمارے ادارے، ہماری جماعتیں، ہمارے حکمران ہر سطح پر اگر ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں اور قومی سطح پر کیے ہیں اور ہماری ساری زندگی اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر گزر رہی ہے تو پھر یقیناً ہمیں اس پہلو پر بڑی اہمیت کے ساتھ نظر رکھنی ہوگی، اس کو ایک بڑی ترجیح سمجھ کر ہمیں اپنا نیا مستقبل تشکیل دینا ہوگا۔ اللہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔